الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ کی پہلی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے نفس لوامہ کا تعارف کرایا گیا، پھر اس کی صفات کے ہیں وہ بیان کی گئیں، پھر تیسرے کلپ میں نفس لوامہ کی جو خواب میں مثالی صورتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آئیے اب دیکھیے ان جو خواب آتے ہیں ان کی تعبیرات کیا ہیں۔ تو چونکہ نفس لوامہ گناہوں پہ ملامت کرنے والا نفس ہے، کوئی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی طرف وہ ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کام کیا ہے، خبردار آئندہ نہ کرنا، جھڑکتا ہے نا۔ تو چونکہ خواب میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ یعنی حلال جانور نظر آتے ہیں، تو ایک تو ان کا اشارہ حلال کی طرف رغبت ظاہر کرتا ہے، دوسرے سے گائے نظر آتی ہے چونکہ یہ دودھ دیتی ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس لوگوں میں نفع پہنچانے کا رجحان پیدا ہو گیا، ٹھیک جا رہا ہے اگر گائے آتی ہے تو اونٹ کی صفت چونکہ بوجھ اٹھانا ہے اور تکلیف خود برداشت کرنا ہے، بھوکا پیاسا رہ کے، صحرائی جہاز ہے، صحراؤں میں مسافروں کو لے جاتا ہے اپنے مالکوں کو، تو یہ جو ہے عمل ظاہر کرتا ہے کہ یہ بندہ دوسروں کے کام کاج میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، ان کا بوجھ اٹھاتا ہے، ان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح مچھلی ہے، پانی کا جانور ہے، بطخ ہے، مرغی، کبوتر یا کوئی بھی حلال چیز نظر آتی ہے، پاکیزہ چیز نظر آتی ہے تو یہ اشارہ ہے، یہ انسان حلال کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اسی طرح پھل ہیں، سبزیاں ہیں، کھجور ہے، دوسری چیز پسندیدہ ہوتی ہے نا، تو یہ پسندیدہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ پسندیدہ اخلاق کا حامل ہے، یہ پسندیدہ اخلاق کی طرف اشارہ ہے۔ تو جیسے کھانے کی خواہش ہوتی ہے، نفس کا اشارہ ہوتا ہے، میوہ جات آتے ہیں، کھانے کی چاہت ہوتی ہے، میوے ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لغو کام سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اور پاکیزہ چیزوں کی طرف رجحان، کاموں کی طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ مکانات اور پلازے وغیرہ جو ہیں یہ چونکہ عیش طلبی پر دلالت کرتے ہیں، تو وہ سمجھ لے جب پلازے نظر آنا شروع ہو جائیں، پلاٹس نظر شروع آنا ہو جائیں، مربے نظر آنا شروع ہو جائیں، بڑے بڑے بلڈنگز نظر آنی شروع ہو جائیں، بازار نظر آنے شروع ہو جائیں، تو سمجھیں کہ اس کی طرف رجحان ہے، یہ دنیا میں بھی پھنسا ہوا ہے، تو پھر اس کو ملامت کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا کہ ان کی طرف سے ذہن کو وہ ہٹا لے۔ تو نفس کی حالت اور خصوصیت کی طرف جو بھی خواب آتا ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ یہ تمہارا جو نفس ہے اس وقت اس سٹیج پر ہے، اس کیفیت میں ہے، ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، نفس کے اچھے اور برے احوال کا اسے علم ہو جاتا ہے اور وہ اس علم کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ منزل مقصود تو ہماری ایک ہے، our future is only one, our future is death and after death، جو ڈیتھ سے پہلے کیا ہے تو وہ منزل مقصود کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے، ٹارگٹ اس کا جو ہے وہ آخرت ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص نفس لوامہ رکھتا ہے اس کے دل کے اندر جو ہے نور اللہ تعالیٰ لوامہ کا پیدا کر دیتا ہے، سارے نفسوں میں یہ نور پیدا ہوتا ہے دل میں۔ نفس امارہ کا جو نور ہے وہ گناہوں کی طرف جو ہے وہ رجحان شیطانی نفس ہوتا ہے، تو نفس لوامہ جو ہے اس کے اندر وہ جو نور پیدا ہوتا ہے وہ نیکی کا ہے، یعنی سوائے نفس امارہ کے باقی سب جو نفس ہیں وہ نورانی ہیں، وہ سارے نفس باقی 6 کے 6 جو نفس امارہ کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے انسان خاص طور سے نفس لوامہ اور نفس ملہمہ، یہ 2 نفس، یہ ملہمہ تو اگلے ہم 40 دن میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال نفس لوامہ جس شخص
کے پاس ہو، یعنی اس کے دل میں نفس لوامہ کا نور پیدا ہو چکا ہو، تو تصوف کی اصطلاح میں اسے قلب انسانی کہتے ہیں۔ اس نفس کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہوتی ہے، جو بنیادی طور پر تو پلید نہیں ہوتا مگر سرکش ہے۔ گھوڑا سرکش ہے، کہتے ہیں سرپٹ گھوڑے کی طرح وہ دوڑ رہا ہے، یہ سرکش ہے۔ اسے لگام کے ذریعے قابو کیا جاتا ہے، اس کے منہ میں لگام دی جاتی ہے، پھر اس کو جدھر چاہے انسان موڑ سکتا ہے، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود۔ یعنی گھوڑے کو لگام دی ہوئی ہو تو سوار کی پھر مرضی ہے، اور اگر لگام نہ ہو تو گھوڑا پھر گھوڑے کی مرضی ہے، جدھر چاہے اسے اٹھا کر پھینک دے، جدھر چاہے اسے لے جائے۔ قلب انسانی کیسے وجود میں آتا ہے؟ اسے آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص میں ملکوتی قوتیں ہوتی ہیں نورانی قوتیں، اور بہیمی قوتیں، یعنی ملکوتی قوتیں جو ہیں وہ فرشتوں جیسی پاکیزہ عادات اور نورانی چیزیں ہوتی ہیں، یہ خوبیاں اگر پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ نفس لوامہ کا مالک ہوتا ہے۔ اور جو گھٹیا خوبیاں ہیں چونکہ وہ بہیمی ہیں، جانوروں کی ہیں، تو چاہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے تو اس کے وہ عقل شعور تو نہیں ہوتا ہے، وہ ضرورت کے تحت ان کی اپنی نسل کے مطابق ہوتا ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں کہیں اور نہ چلا جاؤں، تو حیوانوں جیسی گھٹیا خوبیاں اور رغبتیں جب دونوں باہم مل جائیں تو ان میں بڑی کشمکش ہوتی ہے، اور اگر ان میں ایسی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اس کی یعنی اس شخص کی طبیعت معتدل ہو جائے، اعتدال پر آ جائے، تو اس کے دل میں مخلوق کے لیے محبت، دنیا کے لیے محبت نہیں، مخلوق کے لیے جو دنیا میں ہے، مخلوق کے لیے محبت اور چاہت اور اس کی رضامندی اور ناراضگی، یہ سب حالتیں حق کی صداقت پر مبنی ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس میں جانوروں جیسی عادات ختم ہو جاتی ہیں، بہیمی جو جانور ہیں، جیسے بہیمی جن کی عادات ہوتی ہیں جانوروں کی، وہ ختم ہو کے انسانی فرشتوں جیسی وہ صورتوں میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں فرشتوں جیسا نور پیدا ہو جاتا ہے، اور نہ کہ خاص ظلمات اور تاریکیاں برقرار آتی ہیں، بلکہ اس کا دل قلب روشن ہو جاتا ہے، ذاکر بن جاتا ہے، اسے اب کوئی خوف نہیں رہتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ دلوں کا اطمینان اس کے ذکر میں، اس کا دل ذکر کرتا ہے، پھر اللہ 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 خود بخود کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بلکہ یہ جو دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایک درمیانی منزل پر قائم رہیں تو ٹھیک ہوتی ہے۔ گناہ اگر ہو جاتا ہے، نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، تو پھر وہ باز آ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ دوزخ سے ڈرتا ہے، اللہ کی آگ سے بہت ڈرتا ہے، جنت کی تمنا کرتا ہے، رب کی زیارت کی تمنا کرتا ہے، رب کے نور کی زیارت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، آپ کا متبع بن جاتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، اب انشاءاللہ میں اس کا طریقہ آگے اگلی کلپ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ بس ہم نے کام کرنا ہے، اصل چیز ہوتی ہے کام کرنا، میں اگلی کلپ میں بات کرتا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔